سوال یہ ہے کہ روزہ جب اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت، مذہبی اور غیر مذہبی کے فرق کو بالکل ختم کر دیا، اور اللہ کا اعلان ہو گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو، تم میں سے جو شخص بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اگر اس کو رمضان کا مہینہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہم دوسرے مذہبوں کے روزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ شمسی حساب سے ہیں، سورج کے حساب سے ہیں۔ اس روزے میں نقصان یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر بڑے دنوں میں روزہ آ رہا ہے تو وہاں کے باشندوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ روزہ تکلیف کا باعث ہوگا، تکلیف کا سبب ہوگا۔ اور کسی دوسرے علاقے میں اگر وہاں روزہ چھوٹے دنوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے۔ اسلام کا روزہ قمری حساب سے اور چاند کے حساب سے رکھا گیا تاکہ کبھی بڑا روزہ، کبھی چھوٹا روزہ، کبھی سردی میں روزہ، کبھی گرمی میں روزہ اور کبھی بارش میں روزہ، ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے تو ظاہر بات ہے ان کو پتہ چلے گا کہ گرمی کا روزہ کیسا ہوتا ہے۔ اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب سورج ڈوبنے کے بعد آدمی کو پانی ملتا ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جہاں تک دوسرے مذہب میں ہم دیکھتے ہیں تو اگر روزے کا حکم ہے، اگر روزہ کسی نے رکھا ہے تو اس کو رکھنا ہی ہے، کوئی استثناء نہیں، اس کو الگ نہیں کیا گیا۔ آئیے اس چیز کی روشنی میں قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بیماری ختم ہونے کے بعد یا سفر پورا ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، چھوٹے ہوئے روزے رکھ لے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون کار فرما نظر آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ اللہ نہیں ڈالتا۔ ایک آدمی بیمار ہے یا ایک آدمی سفر میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، اگر اس کے اوپر روزے کی ذمہ داری ڈالی جائے تو ظاہر بات ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اللہ نے یہ پابندی اٹھا لی اس بیمار پر سے جو بیماری میں ہے، اس مسافر پر سے جو سفر میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بیماروں کو بالکل چھوٹ دے دی جن کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ اچھے نہیں ہو سکتے اپنی بیماری سے۔ اللہ نے اسی آیت میں آگے صاف صاف اعلان فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ ایسے بیمار ہیں یا ایسے بوڑھے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مشکل ہی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اللہ نے پابندی اٹھا لی کہ دیکھو روزہ مت رکھو، روزہ رکھ کر اپنی جان کو ہلاکت اور تکلیف اور تباہی میں مت ڈالو، تو ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم روزہ مت رکھو بلکہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی چھوڑ دی جو عورتیں یا تو حائضہ ہیں، جن کو ماہواری خون آتا ہے، اس مدت میں روزہ معاف قرار دیا ہے۔ جس عورت کے گود میں کوئی بچہ ہے، وہ دودھ پیتا ہے، اگر روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہو یا اس کی ماں کو کوئی تکلیف کا اندیشہ ہو، اس پر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی پابندی اٹھا لی اور کہا کہ جب یہ تکلیف ختم ہو جائے اس کے بعد تم روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس کے روزہ رکھنے سے کوئی اس کی جان کو تکلیف ہو سکتی ہو، اس کے لیے حکم ہے شریعت کا صاف صاف کہ وہ روزہ اس وقت رکھے جب اس کی تکلیف جاتی رہے۔ دوسرے مذاہب کے روزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو اتنی لمبی مدت ہے کہ 40 دن کا وقفہ، 40 دن تک آدمی بھوکا پیاسا رہے۔ آپ سوچئے کہ اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اس کی جسمانی حیثیت کیا ہو جائے گی۔ اس آدمی کی طاقت ظاہر بات ہے جواب دے جائے گی اور وہ آدمی بالکل ناکارہ ہو جائے گا، وہ نیم مردہ ہو کر رہ جائے گا۔ ایک طرف تو 40 دن کا فاقہ اور دوسری طرف غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل فروٹ کھانے کی اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے روکا، کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکا، اور مدت
بہت مختصر رکھی، صرف 1 مہینہ، وہ بھی کب سے؟ فجر طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک، سورج ڈوبنے تک۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانی رکھی، سہولت رکھی۔ روزے کو جو مشکل تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی آسان کر دیا۔ آگے اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چھوٹ ہے اور کیا کیا رخصتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ انسانی جان کا کتنا خیال کیا گیا ہے اسلام مذہب کے اندر کہ کسی بھی اعتبار سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تنگی نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، وہ اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس نہ کرے۔ یاد کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے۔ حکم دیتا ہے کہ جو شخص روزہ دار ہے، بھول چوک سے اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، یاد کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اور بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، صحیح بخاری کتاب الصوم 1933۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور اس حال میں اس نے بھول سے، غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو وہ روزہ نہ توڑے بلکہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ انسانی جان کا کتنا احترام ہے کہ اس کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ ہو، وہ آدمی تنگی اور پریشانی میں نہ آئے۔ دوسری شریعتوں میں یہودیوں کے نزدیک روزہ غم کی علامت تھا کہ آدمی ہر وقت مرجھایا ہوا رہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ روزے سے ہے، اس کی ایک ایک ادا سے یہ بات واضح ہو رہی ہو کہ آج اس کا روزہ ہے، آج اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف اور آپ کی باتوں کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام ملتے ہیں، بہت ساری باتیں ملتی ہیں، وہیں یہ قول بھی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، صحیح بخاری کتاب الصوم باب اغتسال الصائم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو دیکھو وہ اپنی شکل کو، اپنی صورت کو، اپنے چہرے کو بگاڑ نہ لے، کسی بھی اعتبار سے اس کے چہرے سے یہ ظاہر نہ ہو رہا ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، بلکہ وہ چاق و چوبند رہے، وہ چست رہے۔ تو کیا حکم دیا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سر پہ تیل رکھے اور کنگھی کرے، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ شخص کمزور نہیں ہوا ہے، اور روزہ اس کے لیے کوئی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی چستی کا، اس شخص کے نشاط کا اور پھرتی کا وہی عالم ہے جو روزہ رکھنے سے پہلے تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اس حکم کے اندر کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت حشاش بشاش رہے اور کوئی بھی اس کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار اور اللہ کا فرما بردار ہے، وہ ہر حال میں خوش ہے۔ اگر اللہ نے اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بھوک پیاس سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تو اس نے پرہیز کیا، بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بیوی رہتے ہوئے روزے کی حالت میں دن کے وقت تمہیں بیوی سے ملنے سے بچنا ہے، تو اس نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کا قانون سمجھتے ہوئے اس نے اس بات پر عمل کیا اور ثابت کر کے دکھا دیا اپنے عمل سے کہ اے اللہ، جب تو نے کہا کہ ناجائز چیزوں سے بچو تو ہم نے اپنے آپ کو بچایا، جب تو نے کہا کہ 1 مہینہ مسلسل صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو ان جائز چیزوں سے بھی بچانا ہے جو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جائز ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک روزہ دار اس طرح سے روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندگی کا یہ ثبوت دے رہا ہے کہ اے اللہ، جو عطا کریں تو حلال ہے، جو نہ دیں تو بادہ حرام ہے،
جس چیز کو تو نے حلال کہا اس کو ہم نے حلال سمجھا، اور جس چیز کو تو نے حرام کہا اس سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ اے اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا خیر خواہ ہے، تو ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ جس چیز کو تو نے خیر کہا ہم نے اس کو خیر سمجھا، جس چیز کو تو نے شر کہا بھلے سے لوگ اس کو خیر سمجھیں لیکن ہم نے اس کو شر سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی حقیقت سمجھائے اور اچھی طرح سے روزے کی شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔